بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ان وفد عبد القیس کا وفد، یہ ان کے جد امجد کا نام ہے، یہ وفد لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت کے پاس آ گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من القوم او قال من الوفد، یہ قوم کون ہے یا یہ وفد کون ہے؟ قالوا نحن ربیعۃ، انہوں نے کہا کہ ہم ربیع والے لوگ ہیں۔ قال مرحبا بالقوم، خوش آمدید ہو اس قوم کو، اور قال بالوفد، یا اس وفد کو۔ آپ لوگ آئے اس حال میں کہ غیر خزایا، درا حال ہے کہ کوئی رسوائی کا سامنا آپ کو نہیں کرنا ہے، ولا ندامہ، نہ درا حال ہے کہ نہ کوئی پشیمانی، نہ کوئی رسوائی نہ کوئی پشیمانی، آپ عزت احترام کے ساتھ آ گئے، بخیر راغلے، خوش آمدید، وشات کے ببو خیرٹ، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ قالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام، حضرت ہم یہ طاقت نہیں رکھتے کہ آپ کے پاس ہمیشہ آیا کریں مگر الا فی الشهر الحرام، شہر حرام میں، رجب میں، یا یہ کہ چاروں مہینے جو اشہر حرم ہیں۔ وبیننا وبینک هذا الحي من کفار مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان میں کفار مضر کے، یہ وبیننا وبینک هذا الحي، یہ قبیلہ کفار مضر کے یہ حائل ہو جاتے ہیں۔ فمرنا بامر فصل، آپ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ بتا دیں حق و باطل کے درمیان میں فاصل ہو یا واضح ہو، نخبر به من وراءنا، کہ جس کو سن کر کے جا کر ہم اپنے پیچھے والے لوگوں کو خبر دے دیں، وندخل به الجنت، اور اس پر عمل کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے۔ وسألوه عن الاشربۃ، اور آپ سے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے شرابوں کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی ان کے برتنوں کے بارے میں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ ان اوان الاشربۃ، سمجھے، یا ان ظروف الاشربۃ، شرابوں کے برتنوں کے بارے میں۔ فامرهم باربع ونهاهم عن اربع، چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع کر دیا۔ امرهم بالایمان باللہ وحدہ، تن تنہا اللہ کی ذات پر ایمان لایا جائے۔ قالوا وتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، اللہ یکسو ایک ذات ہے، اللہ جو تن تنہا یکتا ہے، اس پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قال اللہ ورسول عالم، انہوں نے کہا اللہ رسول کو اس کا علم ہوگا۔ قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دے دینا، وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھ لینا، وان تعطوا من المغنم الخمس، مال غنیمت میں سے خمس آپ دے دیں گے۔ ونہاہم عن اربعین، اور آپ کو اللہ کو منع کر دیا ان کو چار چیزوں سے، ان الحنتم، سرخ یا سبز قسم کا گھڑا جس کے اندر شراب بناتے ہیں، والدبا، اور لوکی کا برتن، کہ لوکی اندر سے لوکی نکال کر کے بڑی بڑی لوکیاں، اس کو بھی کھوکھلا کر کے پھر یہ کہ اس برتن میں شراب بناتے تھے۔ والنقیر، نقیر منقور کے معنی میں ہے سوراخ شدہ کھجور کے، اللہ کا بھلا کرے، تنے کو اس کو اندر سے کھوکھلا کر کے اس میں برتن بناتے تھے۔ والمزفت، جس پر تارکول لگا ہوا، تارکول والا برتن۔ وقال احفظوهن، ان کو یاد رکھو، واخبروا بهن من وراءکم، اور ان کی خبر دے دو، من وراءکم، جو تمہارے پیچھے رہتے۔ متفق علیہ ولفظہ للبخاری، یہ ہو گیا جنہ دا پتریا۔ اڑے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے وچو، اتنے رہو۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کو بھلا کرے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہے، اور بھی بھائی ہیں ان کے، فضل ابن عباس بھی ہے اور کئی بھائی ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس، اب ابن عباس، حالانکہ ابن عباس کا بیٹا، تو فضل بھی ابن عباس ہے اور عبداللہ بھی ابن عباس ہے، اور بہت سے بھائی ان کے اللہ کا بھلا کرے ہے، لیکن اب ابن عباس اس کے لیے علم بن گیا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بھائی بھی ہے اور حضرت اس سے پیار بھی کرتے ہیں۔ جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس وقت بھی ان کی عمر 13 سال کی تھی، مانے چھوٹے تھے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، حضرت کی خدمت انہوں نے کی ہے، اور خدمت بھی کی ہے، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمت، اے اللہ کتاب اللہ کا علم اس کو دے دے اور حکمت دے دے۔ چنانچہ اللہ کا بھلا کریے کہ یہ رئیس المفسرین ہے، رئیس المفسرین ہے، تقریباً 71-72 سال کی عمر میں، 71 سال کی عمر میں ان کا وصال طائف کے اندر ہوا ہے، وہیں طائف میں دفن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو لے جائیں، آپ چلے جائیں تو طائف میں وہ مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، یہ ہماری مسجد جتنی ہے، تو اس مسجد کے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ایک کنارے پر باہر وہ دفن ہے، لوگ جاتے ہیں کہ قبر کو زیارت کرنے کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ مسجد حرام جاتے ہیں، مسجد نبوی جاتے ہیں، تو یہاں سے
100 کلومیٹر دور جا کر کے اس کی قبر کے لیے آپ سفر نہ کریں۔ ہمارے 2-3 استاد یہاں کے بڑے بڑے علامہ حضرات سمجھیں ویسے جائیں، لیکن اس قبر کے لیے مستقل سفر کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ ہمارے 2-3 اساتذہ، آپ کے میں نام نہیں لیتا، تو یہ وہاں گئے، سمجھے وہاں گئے تو عرب حضرات تھے وہاں، عربوں سے ایک عرب بوڑھے کو دیکھا، تو ہمارے ایک استاد نے جامع صدیقیہ کے عظیم استاد نے کہا کہ بابا آپ یہاں رہتے؟ کہا ہاں یہاں رہتا ہوں۔ جی ہم تو طائف کے یہیں لوگ ہیں۔ کہا کہ بابا اللہ کے لیے کوئی نصیحت ہمیں کرو، کوئی وصیت، کوئی نصیحت۔ بابا نے کہا کہ تم لوگ پاکستانیوں کی شکل ہی نہیں ہے نصیحت قبول کرنے کی، یہ کیوں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں؟ مجھے کیوں کہتے ہیں، مجھے بیوقوف بناتے کہ نصیحت کرو؟ نہیں نہیں بابا ہم پابندی کریں گے، اہتمام کریں گے، آپ بتا دیں۔ تو بابا نے کہا کہ اگر تم پابندی کرنے والے ہوتے، لوگ یہ ہے کہ مسجد حرام کے لیے، بیت اللہ کے لیے، مسجد نبوی کے لیے سفر کر کے آتے ہیں، میری نصیحت اگر مانتے تو فوراً نکلو جاؤ ادھر کیا کر کے کیا کر رہے ہو؟ قبر زیارت کرنے کے لیے۔ اس نے کہا مسجد حرام کو چھوڑ کر کے تم وہاں بیٹھ کر کے عبادت کرو، طواف کرو، وہاں پر آئے ابن عباس کی قبر زیارت کرنے کے لیے وہاں گئے۔ اور ساتھیوں کا ہمارا منہ اتنا سا ہو گیا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے جی، یہ بھی ہمارے، چونکہ ہم لوگ قبر پرست بھی ہے نا، قبر پرستی بھی ہمارے اندر۔ بہرحال ایسے آپ کا جانا ہو تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ مستقل قبروں کے لیے سفر کرنا، فلاں بزرگ کی قبر میں نے دیکھا، فلاں بزرگ کی میں نے، یعنی مستقل آپ اس غرض سے اس کے لیے سفر کر رہے، یہ حضرات منع کرتے محدثین سے، اس طریقے پر ساتھی نہ کریں۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کا مسئلہ حدیث خود بخود آ جائے گی، اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث ہے۔ حضرت کی زیارت کے لیے اور حضرت کے مزار کی زیارت کے لیے سفر کرنا، اس کا مسئلہ انشاءاللہ آ جائے گا، اس کی اجازت ہے۔ لیکن آپ عام علماء دیوبند، اس کے لیے میں نے سفر کیا، اس کی قبر کے لیے میں نے جا کر کے دیکھا، مبارک ہو آپ کو۔ بہرحال بدعتی تھوڑی بدعت تو ہے، میرے اندر بھی ہے اور آپ کے اندر بھی۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت اقدس نے ان کے لیے دعا۔ بہرحال یہ رئیس المفسرین ہے۔ ان وفد عبد القیس، عبد القیس کے جد امجد کا نام ہے۔ اب یہ وفد اس جماعت کو کہتے ہیں کہ جو کسی قوم کا نمائندہ بن کر کے پیغام لے کر کے کسی حاکم کے پاس چلے جائیں، تو یہ وفد عبد القیس حضرت کے پاس آئے۔ یہ وفد عبد القیس کون ہے؟ اصل میں ایک شخص تھا جو بعد میں صحابی بن گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منقذ ابن حیان۔ منقذ ابن حیان بہت بڑا تاجر تھا، اور ان کے جو سسر تھے منذر ابن اعز، منذر ابن اعز وہ وہیں بحرین میں تھے۔ منقذ ابن حیان خود مدینہ آ گئے، تجارت کے غرض سے آ گئے۔ جب آ گئے تو یہ آپ جائیں گے وہاں پر دیکھیں گے ذوالمجاز وغیرہ کا بازار ہے، جہاں اب بھی الحمدللہ وہاں پر وہ بازار لگا ہوا، مسجد نبوی سے اس طرف۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہو گیا، حضرت کا گزر ہو گیا، تو یہ منذر ابن حیان، منقذ ابن حیان نے جب دیکھا، دیکھ کر کے حضرت کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ جو آخری نبی وہ یہی مبارک چہرے کی جو آ رہا ہے، تشریف لا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو منقذ ابن حیان ان کے استقبال کے لیے، حضرت کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ان سے ملے، علیکم السلام، سنگالے جوڑے خیریت ہے، کہاں سے؟ کہا کہ بحرین سے آیا ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کے یہاں خیریت ہے، آپ کے عزیز و اقارب وغیرہ ٹھیک ہے، آپ کے بچے ٹھیک ہے؟ اب حضرت کے چہرے کو دیکھ کر کے وہ حضرت کے پھر یہ کہ اس مہربانیوں کو دیکھ کر کے میری طرف اس قابل مجھے سمجھا، مجھے کتنی عزت دی، فوراً وہ مسلمان ہو گئے، اسی جگہ پر مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد تعارف حضرت نے، حضرت کو پتہ چل گیا کہ بہت بڑا تاجر ہے، تجارت کر کے مال سپلائی کر کے یہاں سے لے جاتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، بحرین سے ادھر۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے جو بڑے ہیں وہ میرے سسر عزیز ہے، وہ منذر ابن اعز ہے، منذر ابن اعز ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید اور اللہ کی توحیدی کلمہ توحید کی دعوت ایک خط میں لکھ کر کے ان کو دیا کہ یہ خط میری طرف سے اپنے اس سردار کو، اس بڑے آدمی کو، منذر ابن اعز کو دے دینا۔ تو یہ جب گیا خود تو مسلمان ہو گیا، خط منذر ابن اعز کو دے دیا، تو منذر ابن اعز نے خط پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے، اور لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اس قسم کا نبی ہے اور اس کے اس خط سے مجھے اس قسم کا پیغام ملا، میں تو مسلمان ہو گیا۔
تو اس کے ساتھ جو کتو بتو اکتو ابسو کلہم اجمعون جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے لوگ تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، 40 تک یہ لوگ مسلمان ہو گئے، 40 مسلمان ہو گئے۔ تو پھر ان 40 کو منذر ابن عائض نے کہا کہ جاؤ اس سرکار کو دیکھ لو، تو وہ 40 جو ہے نا وہ وفد عبد القیس ہے، لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے پاس آ گئے۔ اب روایت یہ ہے کہ 2 قسم کے، ایک یہ ہے کہ جی یہ وفد عبد القیس یہ 40 بندے تھے، دوسری روایت یہ ہے کہ 14 تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ اللہ کا ورک ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ 14 آ گئے، دوسری مرتبہ 40 آپ کے پاس آ گئے، اور دوسرا یہ کہ نہیں 40 تھے، ان میں سے 14 شرفاء تھے، بڑے بڑے معززین تھے، اور باقی عام لوگ تھے۔ تو 14 والی وہ شرفاء کے اعتبار سے، اور ویسے مکمل وہ 40 تھے، یا 14 ایک ساتھ الگ آ گئے، 40 الگ آ گئے، یہ کسی قسم کا کوئی۔ اب اس کے بعد حضرت نے ان کو فرمایا کہ مرحبا بالقوم او قال مرحبا بالوفد، کہ اس قوم کو خوش آمدید ہو، یا اس وفد کو تم جن کی طرف سے، چونکہ یہ منذر ابن عائض کی طرف سے، بحرین کی طرف سے وفد بن کر کے نبی کے پاس آ گئے، تو حضرت نے فرمایا کہ غیر خزایا ولا ندامہ، خزایا خزیان کی جمع ہے، اور ندامہ نادم کی جمع یا ندیم کی جمع ہے، سمجھے؟ فرمایا کہ شکر ہے کہ آپ نے اپنی خوشی سے، آپ کے منذر ابن عائض نے اور آپ لوگوں نے یعنی اپنی خوشی سے اسلام کو قبول کیا، اور مزاحمت کا سامنا آپ کو کرنا نہیں پڑا، ورنہ یہ کہ جنگ چھڑ جاتی ہے، جہاد ہو جاتا ہے، جہاد جو لوگ اللہ رسول کو نہیں مانتے اور یہ کہ اعلیٰ توحید کو نہیں مانتے، پھر وہ مارے بھی جاتے ہیں، ان کے مال کو غنیمت بنایا جاتا ہے، ان کو پیشینمانگی کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور ندامت کا۔ تو شکر ہے کہ آپ لوگ ندامت سے بچ گئے، بعد میں آپ کے ساتھ اگر لڑائی ہوتی اور آپ لوگ گرفتار ہو جاتے یا مارے جاتے تو پھر کتنے یہ کہ آپ کو ندامت اور کتنی پیشیمانگی ہوتی، وہ ندامت اور پیشیمانگی آپ کو نہیں ہے۔ اڑے منڈیا کچھ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، یہ ہے جی۔ عن ابن عباس قال ان وفد عبد القیس، تو وفد عبد القیس یہ ہے جو منذر ابن عائض نے ان کو بھیجا۔ لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت کے پاس آ گئے، قالوا یا رسول، قال رسول اللہ من القوم، حضرت نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ قوم کون ہے، او قال من الوفد، یہ وفد کون ہے، قالوا نحن ربیۃ، ہم ربیع والے ہیں، قال مرحبا بالقوم، رحب یہ مرحب مصدر میمی ہے، سمجھے؟ مرحبا بالقوم، یہ رحب کیا ہے، رحبا یرحبو بما رحبت، اس کا معنی وسعت کیا آتے ہیں، اس کا معنی یہ کہ اتیتم مرحبا مکانا رحبا، ایک وسیع مکان پہ آپ لوگ آ گئے، ہمارے الحمدللہ ہر طرح گنجائش ہے آپ کے لیے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اتیتم مکانا واسعا، یا اتیتم اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مرحبا وقتا واسعا، ایک ہمارا موڈ ہے، کھلے وقت میں، خوشی والے وقت میں آ گئے اور خوشی والی جگہ پر آپ آ گئے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مہمان کو تو اس طریقے پر، بہرحال مہمان نوازی میں نے عرض کیا کہ اتیتم مرحبا اے مکانا واسعا، سمجھے؟ یا یہ کہ زمانہ واسعا، اب کل کشادہ زمین پہ آئے ہیں اور اچھے موقع پر آئے ہیں، غیر خزایا، اتیتم حال کونکم غیر خزایا، درحالی کی رسوائی کا سامنا کرنا ہی ہے، ولا ندامہ پشیمانی کے نہیں۔ اگر آپ یہ کہ اسلام قبول نہ کرتے تو پھر جھگڑا ہوتا، پھڈا ہوتا، اور اس میں آپ یہ حرب کا سلسلہ ہوتا، سمجھے؟ حرب و ضرب۔ قالوا یا رسول اللہ، کھل گئے، انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام، ہم تو صرف عرب لوگ بھی رجب کا احترام کرتے تھے، مضر لوگ رجب کے اندر لڑائی، بالکل اللہ کو بھلا کریے کہ اپنے تلواروں کے اور تیروں کے باقاعدہ ان کے بھالوں کو اور ان کی دھاریوں کو بالکل کند کر دیتے، کہتے کہ ان مہینوں کے، اس مہینے میں رجب میں لڑائی نہیں ہوگی، اس لیے رجب و مضر اس کو کہا جاتا ہے۔ فی الشہر الحرام سے رجب مراد ہے مفرد، اور اگر جنس سے مراد ہے تو پھر 4 مہینے ہوں گے، سمجھ شرمیہ کی نہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، سمجھ شرمیہ کی، منہا اربعۃ حرم جو قرآن پاک کے اندر آئے ہیں۔ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، کفار مضر کا یہ قبیل ہمارے اور آپ کے درمیان میں حائل بن جاتا ہے۔ فمرنا بامر فاصل، یہ مصدر مبنی للفاعل ہے، فمرنا بامر فاصل نخبر به، ایسا فاصل امر ہمیں بتا دے، دلیل بتا دے کہ حق و باطل کے درمیان میں فاصل ہو، سمجھے؟
نخبر به ورانا، جس کی خبر ہم پیچھے جو ہمارے رہ گئے، یہ 40 بندے آئے تھے، ہم ان کو جا کر کے بتائیں، وندخل بالعمل به الجنت، اس پر عمل کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوئے۔ ایک یہ کہ فمرنا بامر فصل کا معنی، ایک آپ یہ ہے کہ ایسا حکم ہمیں دے دیں کہ حق و باطل کے درمیان فاصل ہو، فصل فاصل کے معنی۔ دوسرا فصل کا معنی المفصول، جو آپ نے مختصر معنی کے اندر پڑھا، الخطاب المفصول الذي يتبين الناس ولا يلتبس عليهم، وہ واضح خطاب جس کو ہر بندہ سمجھ سکے اور ان پر یہ کہ التباس نہ ہو۔ الخطاب المفصول الذي يتبين الناس ولا يلتبس عليهم، یہ جندا پتر دوسرا معنی ہے، واضح بات۔ وسألوا عن الاشربة، میں نے عرض کیا کہ عن ظروف الاشربة، کہ ان میں اللہ آپ کا بھلا کرے شرابوں کے برتنوں کے بارے میں، فامرهم باربع ونهاهم عن اربع، امرهم بالايمان بالله وحده، آپ نے 4 باتوں کا حکم دیا، 4 مامورات 4 منہیات، لیکن غور کر لینا، امرهم بالايمان بالله وحده، قال اتدرون ما الايمان بالله وحده، جانتے ہو کہ ایمان باللہ وحده تنہا تنہا اللہ پر ایمان لانا، ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ قال اللہ ورسولہ عالم، ہمیں معلوم نہیں۔ قال شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول، اب دیکھو یہ ایک، و اقام الصلاۃ 2، سمجھے 40 سے یہ بدل بنیں گے نا، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صیام رمضان و ان تعطوا من المغنم الخمس، مال غنیمت نصف، تو یہ 5 چیزیں ہوگی، اور بتا رہے کہ 4 چیز کا حکم دے رہے اور 4 سے منع کر رہے، منہیات تو بعد میں آ رہے، وہ تو ٹھیک ہے 4 ہے، لیکن معمورات تو 5 ہوں گے، ایک شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دوسرا اقام الصلاۃ، تیسرا ایتاء الزکوٰۃ، چوتھا صیام رمضان، 5واں وان تعطوا من المغنم الخمس۔ آپ کو اشکال سمجھ آ گیا؟ تو واحدہ تو ہے، عدد خلاصہ یہ نکلا امرهم باربع، عدد 4 کا ہے اور معدود 5 ہے، عدد 4 کا اور معدود 5 ہے۔ جواب ذرا سمجھ لینا، جواب یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ شہادت یہ تبرکاً آپ نے فرمایا، اصل 4 چیزیں، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صیام رمضان، ان تعطوا من المغنم الخمس، یہ 4 ہو گئے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ بطور تبرک کے، تبرکاً اس کو ذکر کیا گیا ہے، سمجھنا؟ ایک دوسرا یہ کہ نہیں، دوسرا جواب شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ 1، اقام الصلاۃ 2، ایتاء الزکوٰۃ 3، وصیام رمضان 4، یہ 4 ہیں۔ اور ان تعطوا من المغنم الخمس، یہ افادہ زائدہ کے طور پر ہے، یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے، یہ ان 4 کے اندر داخل نہیں، 4 وہ ہو گئے، 4 کا وعدہ کیا تھا لیکن شاگردوں پر رحم فرما دیا آپ نے۔ یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ استاد سے 2 سوال کریں گے، استاد 30 سے 3 جواب دے دے آپ کو، اس پر اضافہ کریں، اس کو کہتے ہیں جواب علی اسلوب الحکیم، جواب علی اسلوب الحکیم، حکیمانہ انداز میں کہ استاد اور ماہر اور مفتی وہ مناسب سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ چیز، اس لیے لڑائیوں کا زمانہ تھا، جنگوں کا زمانہ تھا، تو فرمایا کہ جنگ کرو گے تو مال غنیمت ملے گی، مال غنیمت ملے گی تو کس طرح کھپاؤ گے، تو فرمایا 5واں حصہ تو غنیمت میں دے دینا، خمس دے دینا، سمجھے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اصل چیز تو وہ 4 چیزیں ہیں، لیکن ان تعطوا من المغنم الخمس یہ افادہ زائدہ کے طور پر، جواب علی اسلوب الحکیم کے طور پر ہے۔ کچھ فرق پڑ گیا؟ یہ 2 باتیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ نہیں، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ یہ 1 ہے، شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1، اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ یہ دونوں 1، وصیام رمضان 3، ان تعطوا من المغنم الخمس یہ 4۔ اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ کو ہم ایک شمار کیوں کرتے ہیں؟ یہ جڑوے ہیں، قرآن ان کو توامین کہا جاتا ہے، چنانچہ قرآن میں 32 مقامات پر زکوٰۃ اور صلاۃ، زکوٰۃ اور صلاۃ ایک ساتھ ٹچ ہے۔ اب پہلی آیت کو دیکھیں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، مما رزقنا وہی زکوٰۃ تو ہے اور کیا ہے، تو 32 مقامات میں قرآن میں تقریباً یہ جڑوے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا یہ دونوں جڑوے ہیں، اقام الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ یہ 1 ہو گئے اور باقی 3 اور ہو گئے، تو یہ 4 بنتے ہیں، لہذا امرهم باربع کے مطابق یہ ٹھیک ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ملنگو، یہ 3 باتیں ہوں گی۔ اور چوتھا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں، ایتاء الزکوٰۃ اور ان تعطوا من المغنم الخمس یہ دونوں کے دونوں 1 ہیں، ایتاء الزکوٰۃ اور ان تعطوا من المغنم وہ بھی ایک قسم کی، خمس میں ایک قسم کی زکوٰۃ ہے، یہ دونوں ایک شمار ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندوں کچھ میں نے پڑھا، امتحانی جگہ ہے، سمجھے؟ امتحان 4 باتیں یہ ہوگی۔ پانچواں جواب سمجھ لینا، پانچواں یہ ہے کہ
امرہم بالایمان باللہ امرہم باربعین، اس کا یہ جو انتوتو من المغنم ہے اس کا مادود پر عطف نہیں ہے، مادودات یہاں سے شروع ہوتے ہیں، شہادت اللہ و انہ رسول اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صیام رمضان، اور یہ اس پر تو پھر مادودات 5 بنیں گے۔ ان کا مادود پر عطف نہیں ہے بلکہ اس کا عطف ہے باربعین پر، امرہم باربعین و امرہم بان تؤتوا من المغنم الخمس، یہ نہیں کہ آپ گنوائے مادودات کو، اس کا عدد پر عطف ہے، مادود پر عطف نہیں، یہ 5 جواب ہو گئے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ امتحانی جگہ ہے، 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 سمجھتا ہے؟ یہ 5 جواب ہوں گے اس کے۔ وَنَهَاهُمْ مِنْ أَرْبَعٍ، اور آپ نے 4 چیزوں سے منع کر دیا، ان الحنطب، یہ سبز رنگ کا گھڑا یا یہ کہ سرخ رنگ کا گھڑا، یہ سخت موٹا بنا کر کے اس میں یہ کہ یہ شراب بناتے تھے مولانا۔ والدبہ، اور دبا لوکی، بڑے بڑے آپ نے دیکھے بڑے لوکی، اس کو اندر سے کھوکھلا، بڑے لوکی دیکھیں، ایک تو ایسے وہ ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ لوکی ہیں جو ایسے لمبے والے، اور ایک بڑے والا جو لوکی ہوتا ہے اس کو اندر سے کھوکھلا کر کے اللہ کا بھلا کرے، اس کا وہ مغز نکال کر کے تو اس کے اندر یہ بنا، اور جتنا بھی گرم ہوگا نبیذ اس میں ڈالتے تو وہ شراب بن جاتا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہنتم ہے، اور دبا لوکی والا، ہنتم تو ہو گیا سبز چھلیا اور گڑا، اور دبا یہ لوکی بڑا والا لوکی، سمجھے؟ اور تیسرا ہے والنقیر، نقیر منقور کے معنی میں ہے، جیسے شہیر مشہور کے معنی میں ہے، نقیر منقور، نقر کا معنی سوراخ لگانے کے، تو یہ کھجور کا جو تنا ہے نیچے سے اس کو کاٹ کر کے اتنا سا، اس میں اندر اللہ کو بھلا کریے کہ کیا کھوکھلا کر کے اس میں یہ کہ وہ بناتے تھے نبیذ اور شراب بناتے۔ والمزفت، تارکول لگا کر کے تاکہ خوب گرم رہے اور اس کے برتن کے مسامات بند ہو جائیں تو اس میں بھی شراب بنا۔ خلاصے یہ نکلا کہ یہ 4 برتن تھے کس کے؟ یہ شراب پینے کے۔ ان سے پہلے منع کیا تھا تشدیداً کہ شراب تو حرام ہے لیکن شراب کے برتن بھی استعمال نہ کرو۔ التشدید فی استعمال ظروف الخمر، ظروف خمر کے استعمال میں شدت اختیار کیا گیا، اس کو کہتے ہیں سد و ذرائع، کہ ان برتنوں کے قریب بھی نہ جاؤ، سمجھے؟ تشدیداً، ہاں بلنگو تشدیداً اللہ کا۔ دوسرا یہ کہ تشبہ بشارب الخمر، شاربین خمر جو ہے نا وہ شراب جو پیتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے، اب اگرچہ آپ شراب نہیں بنا رہے لیکن شاربین خمر ان برتنوں میں وہ شراب، شاربین خمر کے ساتھ مشابہت ہوگی، اس سے بچو، سمجھتا ہے؟ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو زمانہ شراب کا، شراب اجازت تھی جب پینے کی تو وہ زمانہ یاد آئے گا، پھر واپس شروع کرو گے سلسلہ، اس لیے ان برتنوں سے منع کیا گیا۔ لیکن بعد میں آپ مسلم شریف کی روایت پڑھیں گے، جب صحابہ کے دلوں میں شراب کی حرمت راسخ ہو گئی اور دل میں بیٹھ گئی اس کی حرمت اور اس سے نفرت ہوگی تو بعد میں ان برتنوں کی اجازت مل گئی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ سمجھے؟ بہرحال میں نے عرض کیا کہ ابتداء ان برتنوں سے منع کیا گیا، التشدید فی استعمال ظروف الشراب، ظروف الخمر، خمر کے ان برتنوں سے تاکہ شدت اختیار ہے۔ دوسرا پھر مسئلہ یہ کہ تشبہ بشارب الخمر، شاربین خمر کے ساتھ تشبہ نہ ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ ان کا اثر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا تھا اس میں، اس لیے ان کو استعمال نہ کرو شراب کے۔ اور جب یہ اثرات ختم ہو گئے اور رسوخ ہو گیا، شراب کی نفرت ہمارے دل و دماغ کے اندر زیادہ ہو گئے، تو پھر اس کے بعد آپ نے اجازت دی کہ برتن کا کیا قصور ہے، چلو ان برتنوں کو دھو کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچو یہ جننا پتر ہے۔ وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم، ان کو یاد رکھو اور لے جا کر کے اپنے پیچھے والوں کو بتا دو۔ یہ آدمی سبق کو خود یاد کرے تاکہ جو غافل ہوتے ہیں جو ان کو بتا دے، پھر جا کر کے بتا دے۔ یہی ہوتے سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جی مجھ سے خود سبق کو سنو اور دوسروں کو جا کر کے بتا دو، سمجھے؟ سبق میں حاضر ہونے والوں کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، سمجھتا ہے؟ ایک حاضر ہوتے ہیں دل و جان سے، اور ایک حاضر ہوتے صرف جان سے، دل سے نہیں ہوتے، وہ بھی غائب ہے۔ غائب ہونے والوں کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو سرے سے کلاس میں نہیں ہے، دوسرا ہے کلاس میں ہے لیکن دل اس کا ادھر نہیں ہے، دھڑا دلتا ہے زڑا التا ہے، سبق چل رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، ایک ڈگ ڈگ کی آواز اس کو آ رہی ہے باقی اس کو معلوم نہیں ہے۔ وہ گھر والوں کو دل و جان سے کہتے ہیں سلام اللہ
سلام اللہ علیکم و جسمی ہا ہونا قلبی لدیکم، تم پر سلام ہو، میرا جسم ادھر کراچی میں مردار پڑا ہوا لیکن میرا دھڑا ادھر ہے، زڑا خیبر پختون میں، دھڑا ادھر ہے، زڑا بلوچستان میں، دھڑا ادھر ہے، اندرون سندھ میں میرا زڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جان آپ کے زڑا کو کیا کرنا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل القلوب التی فی الصدور، دل بھی کبھی نابینا ہوتے ہیں، اس لیے دلوں کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کان کھولیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، دل پر پردہ، وعلی سمعہم کانوں پر، وعلی ابصارہم آنکھوں پر۔ منافذ العلم، علم کے جو ہے نا منافذ یہی تین ہیں، آنکھیں، کان ہے، دل ہے، سمجھے؟ آنکھیں دیکھتی ہے کسی چیز کو، کان سنتے ہیں، سن کر کے دل کو دیتے ہیں، دل فیصلہ کرتا ہے، سمجھتے ہیں؟ اور کافر کہتے ہیں کہ نہ اپنے آنکھوں کو اللہ کی قدرت میں استعمال کرتے ہیں، نہ کانوں سے قرآن سنتے ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن ہے، اس لیے فرماتے ہیں نہ دل ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگا دی۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ منافذ العلم، طرق العلم، مواضع العلم، سبیل العلم، علم کے جو راستے ہیں ان کو ساتھی صحیح معنوں میں استعمال کر دیں۔ یہ ہو گیا جی آپ کا سبق۔ الرحیم عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں امتحانی جگہ ہے۔ صبح والی جو حدیث گزر گئی جس میں بڑی تفصیل تھی، ایک اشکال کے 5 جوابات اور دیگر بھی سلسلہ اس میں کافی تھا، تو وہ بھی امتحانی جگہ اور یہ بھی امتحانی جگہ ہے۔ حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اس حال میں کہ وحولہ اصابۃ من اصحابہ، آپ کے دائیں بائیں صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ آپ شرک نہیں کریں گے، ولا تسرقوا، چوری نہیں کریں گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کریں گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور آپ اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے، خشیۃ املاک، معیشت کی تنگی کی وجہ سے اور فقر و فاقہ کی وجہ سے، ولا تاتوا ببہتان، اور کوئی بہتان لے کر کے نہیں آؤ گے، ایسی بہتان کی تفترون ہو جس کو آپ گھڑ لیتے ہوں، بین ایدیکم و ارجلکم، اپنے سامنے اور اپنی ذات سے اور اپنے دل سے، ولا تعصوا فی معروف، اور پھر کسی نیکی کے کام میں آپ نافرمانی نہیں کریں گے میرے، فمن وفا منکم، جو تم میں سے پورا کر دے ان باتوں کو، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور مذکور چیزوں میں سے اگر کوئی کسی کا ارتکاب کر لیتا ہے شرک کے علاوہ، جیسے کہ زنا ہے اور چوری ہے اور قتل ہے، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور ان مذکور چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کر لیتا ہے، فعوقب بہ، اور اس کو سزا دی جاتی ہے اس کے مقابلے میں، اس عمل کے مقابلے سزا دی جاتی ہے اس کو دنیا میں یا گرفت کی جاتی ہے، فہو کفارۃ لہ، یہ سزا اس کے لیے اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنے گا، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور ان مذکور گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کرتا ہے، ثم سترہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کو چھپا ڈالتا ہے، قاضی کے پاس وہ گناہ پہنچ نہیں پاتا، ثم سترہ اللہ علیہ، اللہ اس پر چھپا دیتا ہے، فہو الی اللہ، تو یہ اللہ کے حوالے ہے، ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ چاہے تو بخش دے، و ان شاء عاقبہ، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت کر دے۔ یہ تمام شرائط لگا کر کے نبی نے فرمایا کہ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، یہ سب باتیں آپ نے ہمیں فرمائی، تو فبایعنہ علی ذلک، ہم نے ان مذکور باتوں کا اہتمام کر کے سب کو ہم نے مان لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کر دی، متفق علیہ۔ مولانا یہ عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الولید ان کی کنیت ہے۔ ہجرت سے پہلے بھی سالانہ حج جو ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ جاہل لوگ مشرکین مکہ وہ بھی حج کرتے تھے، جس انداز میں وہ حج کرتے تھے حج کرتے، تو حج کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیتاً وہ یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ اور ایمان کی ہے کہ دعوت دیتے تھے، کلمہ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، آپ جیسے مکے سے جائیں گے، مسجد حرام سے نکل کر کے ایک سرنگ ہے، پہاڑ کے نیچے سے جا کر کے آگے منا آئے گا، یہاں آپ کے الٹے ہاتھ پر تقریباً 2-3 میل کے فاصلے پر منا کی گھاٹی آتی ہے، عقبہ کہتے ہیں، اس گھاٹی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملا ہے، اور 12 آدمی انصار کے ملے، انہوں نے اسلام قبول کیا،
اور اگلی مرتبہ پھر اگلے سال کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 بندے انصار کے ملے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر انصار نے یہ حامی بھری کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے میدان یہاں پر کیا ہے، کھلا ہوا نہیں ہے، اور آپ کے لیے آزادی نہیں ہے یہاں دعوت تبلیغ کرنے کی، تو آپ جیسے انصار میں آئیں گے کوئی صورت بنا لے، آپ یہاں سے ہجرت کر لے، آپ انصار آئیں گے تو انشاءاللہ خوش آمدید، ہر طریقے سے ہم آپ کو وہاں پر سپورٹ کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ حضرت عبادہ بن الصامت، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لیلۃ العقبہ یعنی گھاٹی والی رات کی جن صحابہ نے، پہلے انصار کے 12 آدمی نے، اور بعض کہتے کہ 6 نے، پھر 12 نے، اور پھر 70 نے، یہ ان لیلۃ العقبہ والے لوگوں میں سے ہے۔ انہوں نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سرداروں میں سے، بڑے لوگوں میں سے، کہ آپ آئیں گے انشاءاللہ، یہاں کا ماحول نہیں ہوگا، یہاں کی صورتحال نہیں ہوگی جو مکے کے اندر ہے، ہم ہر طرح سے انشاءاللہ مدینے میں آپ کو کیا کریں گے، آپ کو میدان فراہم کریں گے، آپ کے لیے آسانی کی صورت بنا لیں گے۔ آپ سمجھے، یہ انہی میں سے حضرت عبادہ بن الصامت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس حال میں فرمایا، وحولہ اصابۃ کائنۃ من اصحابہ، صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ اصابہ کا اطلاق جماعت کو کہتے ہیں، اصابہ کا اطلاق 10 سے لے کر 40 تک ہوتا ہے، اصابہ کا اطلاق 40 تک ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بایعونی علی اللہ تشرکوا بی شیئا، مجھ سے بیعت کرو، اور بیعت میں پھر یہ کہ آپ نے یہ شرطیں لگائی، جیسے کہ آپ کا پیر صاحب آپ سے بیعت کرتا، کہتا ہے بیعت آپ کی لے لیتا ہوں، لیکن نمازوں کا اہتمام کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے، اخلاقیات کا اہتمام کریں گے، غیبت کو ترک کر دیں گے، حسد کو ترک کریں گے، بغض کو ترک کر دیں گے، جیسے کہ ہمارے پیر حضرات خانقاہوں میں ہوتے ہیں جن کی مونچھیں اللہ کا بلیڈ سے صاف ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ اے جنہ پترا مولانا 4 قسم کی بیعت ہوتی ہے۔ ایک بیعت علی الاسلام ہے، بایعتک علی انی اسلمت علی یدک، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں اس بات پر کہ علی انی اسلمت علی یدک، کہ میں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا، یہ بیعت علی الاسلام ہے۔ دوسری قسم کی بیعت ہوتی بیعت علی الخلافہ، کہ آپ زرداری کی یا یہ کہ شہباز شریف کے ہاتھ پر بیعت کریں، بایعتک علی انک خلیفۃ اللہ فی الارض، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اللہ کے خلیفہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مولانا رومی کہتا ہے گر ولی اینس تو لانت بر ولی، اگر ولی ایسے ہوتے ہیں نا تو پھر اس ولی پہ کروڑوں لانتیں ہوں۔ کاری شیطان میں کند نہ مشولی، گر ولی اینس تو لانت بر ولی، کم تو شیطان کا ہے لیکن نام اس کا ولی ہے، اگر ولی ایسے شیطان لوگوں کو تم ولی کہتے ہو تو کروڑوں لعنتیں اس ولی پر۔ تو سلطان المسلم اگر ایسے ہوتا ہے نا، بایعتوں کا دوسری قسم خلافت کی ہے، بیعت خلافت، بایعتک علی انک خلیفۃ اللہ فی الارض، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ اللہ کا خلیفہ آپ ہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ اے جنے دا پتریا۔ دوسرا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ بایعتک علی انک خلیفۃ اللہ فی الارض، آپ اللہ کے خلیفہ، یہ دوسری بیعت ہے۔ تیسری بیعت ہے بیعت علی الجہاد ہے، بایعتک یا بایعناک علی اللہ نفر من میدان الجہاد، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کمانڈر صاحب، امیر صاحب، ہم میدان جہاد سے بھاگیں گے نہیں، یہ بیعت علی الجہاد ہے۔ چوتھی ہے بیعت شریعت و طریقت، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، نمازوں کا اہتمام کروں گا، نوافل کا اہتمام کروں گا، زکوٰۃ واجبہ کا اہتمام کروں گا، صدقات نفلیہ کا اہتمام کروں گا، اخلاقیات کا اہتمام کروں گا، حسد بغض کینہ یہ نہیں ہوگا، یہ بیعت و شریعت و طریقت ہے۔ مردوں کے لیے چاروں کی چاروں ہے، بیعت علی الاسلام، بیعت علی الخلافت، بیعت شریعت و طریقت، بیعت علی الجہاد، مردوں کے لیے چاروں ہے۔ عورتوں کے لیے صرف بیعت علی الجہاد نہیں ہے، باقی سب ہے۔ عورتوں کے لیے بھی تینوں ہیں، جہاد نہیں ہے، عورت کیا جہاد کرے گی؟ عورت کیا جہاد کرے گی جی؟ یہ 4 بیعتیں ہو گئی، عورتوں کے لیے اجازت نہیں بیعت علی الجہاد، باقی سب کچھ اجازت ہے۔ اڑے ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد اب مسئلہ ہے، یہ بیعت شریعت و طریقت ہے جو یہاں پر ہے، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا، چوری نہیں کریں گے، ولا تزنوا ولا تقتلوا، ان میں سے ظاہر ہے کہ شرک پر تو حد نہیں ہے، حد ہے سرقہ پر، زنا پر، قتل پر، ان پر حد ہے۔ ولا تاتوا ببہتان،
اور ایسی بہتان، یہ بہتان موصوف ہے، تفترون ہو جس کو آپ گھڑ لیتے ہوں، بین ایدیکم وارجلکم، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے سامنے، یعنی خود اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کے آپ یہ ہے کہ کسی پر جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات، یہ اس کے ساتھ مولوی صاحب آپ نے اس کے ساتھ ناجائز تعلق، یہ ہے اس کے نکاح میں، یہ شمبو کے نکاح میں ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر دیا، سمجھے؟ اور پھر یہ ہے کہ آپ کے نطفے سے اس کا بچہ پیدا ہو گیا، اس خاتون کا بچہ پیدا ہو گیا، وراثت شمبو سے لے رہا ہے آپ کا بچہ، جب کہ بچہ آپ کا ہے، شمبو سے وراثت لے رہا ہے، چونکہ یہ خاتون شمبو کے نکاح کے اندر ہے۔ یہ کیسا بہتان لگایا کہ اللہ آپ کا بھلا، یہ آپ کا بچہ ہے، بچہ اس کا نہیں ہے، آپ نے اللہ آپ کا بھلا کر، یہ سارا کا سارا کر۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ عورتوں کو بھی اسی طرح خطاب ہے کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ نے کسی سے ناجائز قاری صاحب سے تعلقات قائم کر کے بچہ آپ نے وہ کر دیا، اور اب یہ ہے کہ شوہر سے، وہ آپ کے شوہر سے وراثت لے رہی ہے، یہ ظلمًا کثیرا ولا یغفر الذنوب نہیں ہے، سمجھے؟ یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ فمن وفا منکم، ان امور مذکورہ کا جو ان کو پورا کرے گا، فاجرہ علی اللہ ہے، اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ لزوم کے لیے آتا ہے، لیکن یہ لزوم عقلی نہیں ہے، یہ لزوم فضلی ہے، یہ لزوم وجوب، اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے، تفضیلی اس کو کہتے ہیں، یہ لزوم تفضیلی ہے، واجب تفضیلی ہے۔ لزید علی 1000 درہم، لزید علی 1000 درہم، زید کا 1000 روپے مجھ پر ہے، مجھے ہر صورت میں دینا ہے، میرے باپ کو بھی گنجائش نہیں کہ میں انکار کروں، یہ مجھے دینا ہے، یہ علی آ گیا، لزید علی، یہ لزوم عقلی ہے، لزوم حقیقی ہے۔ لیکن ایک لزوم تفضیلی ہوتا ہے، اللہ کے فضل ہے، مثلا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ آپ نے چونکہ شرکات پچھلے سال پڑھا، ما هو الاصلح للعبد فلیس بواجب علی اللہ، ما هو الاصلح للعبد فلیس بواجب علی اللہ، تو یہ اللہ کا بھلا کرے، یہ لزوم تفضیلی ہے۔ اس کے بعد اب مسئلہ سمجھیں، ایک آدمی نے چوری کر لی، ہاتھ اس کا کٹ گیا، ایک آدمی نے زنا کر لیا، حد اس پہ جاری ہوگی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ زنا کر لی، اور اس پر یہ کہ ایک آدمی نے قتل کر لیا، اور اس کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ قصاص کے طور پر قتل کیا، یعنی حد اس پر جاری، تو کیا یہ حد سے اس کے گناہ خود بخود معاف ہو گئے، یا حد کے علاوہ توبہ کی مستقل ضرورت ہے؟ ایک آدمی نے چوری کر دی، ہاتھ اس کا کٹ گیا، چوری کا گناہ اس کے ذمہ پر تھا، تو گناہ اس کے معاف ہو گئے اس ہاتھ کٹنے سے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ مستقل ضرورت ہے؟ تو حنفیہ کہتے ہیں مستقل توبہ کی ضرورت ہے، اور ائمہ صلاح سے جمہور حضرات فرماتے کہ نہیں، جب حد جاری کر دی تو حدود خود بخود، نتیجہ یہ نکلا الحدود مکفرات للسیئات عند الجمہور، جمہور کے ہاں یہ مکفرات اور سواتر ہے، یہ حدود مکفر اور سواتر، گناہوں کو چھپا ڈالتے، ختم کر دیتے۔ حنفی کہتے ہیں کہ یہ حدود سواتر اور مکفر نہیں ہے، یہ حدود زواجر اور موانع ہے، یہ صرف ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے، اس کے بعد آئندہ ایسی ہمت نہیں کرے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک اس کا اصل یہ کہ اللہ کا بھلا کرے، یہ تو جو اس نے چوری کی نے فعل، اس کی بنیاد پر یہ ہے کہ ہاتھ اس کا کٹ رہا ہے، باقی جو اصل مسئلہ ہے، جو اللہ کا مجرم ہے، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، سمجھتا ہے؟ لیکن یہ حدیث دلیل ہے ائمہ ثلاثہ کے لیے، جمہور کے لیے۔ دیکھیے من اصاب من ذالک شیئا، جو ان مذکور گناہوں میں سے کچھ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے، فعوقب به فی الدنیا، بس اس میں اس کو سزا دی جاتی ہے دنیا میں، فہو کے نیچے لکھا فالعقاب، یہ عقاب کفارۃ لہ، عقاب سے مراد حد ہے، یہ حد کفارۃ لذنوب، یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنے گا۔ حنفی کہتے ہیں کہ فہو زاجر لہ، یہ زاجر بنے گا، سمجھے؟ فہو زاجر لہ، اور یہ کہتے ہیں کافر کفارۃ لہ یا ساتر لہ، کفارہ اور سواتر ہے، ہمارے ہاں زواجر اور مانع ہے۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ دلیل ان کی سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے ہاں جی مستقل توبہ کرے گا تو پھر اس کی معافی ہوگی، حد کے علاوہ۔ دلیل سنو، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
إلا الذين تابوا. سورہ مائدہ میں توبہ ضروری ہے. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. اڑے ہو گیا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. کچھ پڑھ بول میں ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. اڑے کچھ پہلے پڑھا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون پر حد جاری ہوگی. کچھ لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. آپ نے فرمایا لقد تابت توبة لو قسمت بین اہل المدینة لکفتهم. اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ والوں پر تقسیم ہو جائے تو اللہ سب کی مغفرت کرے. توبہ اخلاص دل کی گہرائی سے اس نے توبہ کی. اور آپ نے بعض لوگوں کو کہا خود حد جاری کر کے فرمایا کہ قل انی اتوب الی اللہ. کہہ دے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, اللہ کے سامنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. سمجھتے؟ اس کے علاوہ حد تو ذمیوں پر بھی جاری ہوتی ہے. حد تو ذمیوں, یہ چوتھی پانچویں بات اپنی دلیل عرض کرا, حد تو ذمیوں پر بھی جاری ہوتی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں نفس حد کا جاری کرنا گناہوں کو بخش دیتا تو ذمی کی مغفرت, وہ تو کافر ہے. ہمارے ملک میں جو اللہ آپ کو بھلا کرے ویزا لے کر کے پاس نیشنلٹی لے کر کے رہ رہے وہ ذمی ہے. حد تو ان پر جاری ہوگی اگر چوری موری کر لی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے گناہ کیا معاف ہوں گے, وہ تو ذمی ہے. اڑے آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ہاں حد تو ان پر تو گناہوں کے کام معاف ہو تو ہے. تو پھر ہماری روایت کا جواب دے دو. یہ 5-6 دلیلیں ہماری ہوگی. ہماری روایت جواب یہ کہ ہمارے دلائل قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے. یہ حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد قطعی الثبوت قطعی الدلالت کے مقابلے قابل قبول نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں توبہ بھی ہے. فعوقب بھی فی الدنیا و تابہ, اس کو سزا بھی دی گئی, حد جاری ہو گیا اور توبہ بھی کیا. لیکن راوی نے توبہ کا ذکر نہیں کیا. ایسے مواقع میں جب آدمی کا ہاتھ کٹتا ہے, جب آدمی شراب پیتا اس پر حد جاری ہوتی ہے, اور جب آدمی زنا کرتا ہے اس پر حد جاری ہوتی ہے. تو ایسے مقامات پہ ہر بندہ توبہ کر ہی لیتا ہے, چاہے توبہ کا ذکر ہو یا نہ ہو. تو مان نہ مان میں تیرا مہمان. کچھ بنا پڑ گیا. خلاصے یہ نکلا فعوقب بھی فی الدنیا مع توبت, توبہ بھی ساتھ ہو, لیکن توبہ کا اگرچہ تذکرہ نہیں کیا ہے, لیکن عدم و ذکر شیء لا یستلزم عدمہ, کسی چیز کا تذکرہ نہ کرنا اس کے عدم کو مستلزم نہیں ہے. میرا ابا ہے, میری امی ہے, میرے بھائی ہے, لیکن ان کا تذکرہ یہاں نہیں ہو رہا. اس عدم ذکر سے ان کا عدم لازم نہیں ہے کہ وہ الحمدللہ موجود ہے, معدوم نہیں ہے. کچھ بنا پڑا آڑے, کچھ بنا پڑا. جی مسئلہ امتحانی جگہ ہے, امتحانی جگہ ہے, امتحانی جگہ ہے, امتحانی جگہ ہے, امتحانی جگہ ہے.